حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اتنی اس کی شان ہے کہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ ایک تو بڑا مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، اور پھر اللہ خالق کائنات نے اس مہینے کے اندر برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ شہر مبارک، اللہ خالق کائنات وہ برکت والا مہینہ تمہارے اوپر لانے والا ہے۔ فرمایا شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ خالق کائنات نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جو کیا ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کے اندر اس شب میں عبادت کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدا وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ خالق کائنات نے، اے میرے صحابہ، اللہ خالق کائنات نے اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کے اندر شب بیداری کرنا، رات کو نوافل پڑھنا، تراویح پڑھنا، اللہ خالق کائنات نے یہ نفل قرار دیا ہے۔ اور فرمایا اس مہینے کی جو عظمت اور شان کیا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا دگنا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا تم نفلی کام کرو گے اس مہینے کے اندر تو اللہ خالق کائنات تمہیں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن ادى فی فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل تم ادا کرو گے تو تمہیں فرض کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں تم اگر فرض ایک ادا کرو گے تو باقی مہینوں میں جو تم فرض 70 ادا کرتے تھے، اللہ خالق کائنات تمہیں اس مہینے میں اس ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر عبادت کو کتنی ہی عظمت دی گئی کہ بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس عبادت کی کتنی لاج رکھتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا، حضور علیہ السلام اپنی کمر کو عبادت کے لیے باندھ لیا کرتے تھے، اور ہمہ وقت ہی رب کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا حضور رب کی عبادت ہی کرتے رہا کرتے تھے۔ فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر تم اس میں ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ خالق کائنات تمہیں 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر، دیکھیں کہ سارا دن بندے نے بھوک کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، پاس کھانے کی چیز ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، صبر اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ خالق کائنات بندے کو صبر سکھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے تو صبر کا جو ثواب ہے، فرمایا وہ الجنت، وہ جنت ثواب ہے۔ اللہ خالق کائنات اس مہینے کے بدلے میں جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ کیا دے گا کہ اللہ خالق کائنات تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وشہر المواسات، وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ انتہا درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ انسان کے پاس خود بھی ہے
وہ خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، اور اس محبت کی بنا پر انسان خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ تم بھی کھاؤ۔ فرمایا کہ اس میں ہمدردی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ، ان کے ساتھ بھی انس اور محبت اور پیار زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے یہ بھائی، ان کے پاس افطاری کے لیے نہیں کچھ ہے تو میں ان کے افطاری کے لیے کچھ دے دیتا ہوں، سحری کے لیے نہیں ہے وہ سحری کے لیے دے دیتا ہوں، پہننے کے لیے نہیں ہے تو میں پہننے کے لیے دے دیتا ہوں۔ فرمایا وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ خالق کائنات اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک رزق کم کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس میں رزق کم ہو اور اللہ خالق کائنات نے روزے فرض کر دیے تو لہذا گزارا ہوتا ہے، نہیں، حضور فرماتے ہیں یزاد فی رزق المومن، بندے مومن کا اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ذرا کہ وہ لوگ جن کو سارا سال گوشت کی ایک بٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، رمضان مبارک میں وہ بھی پلیٹیں بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جن کو فروٹ کا ایک پاس آگے سامنے رکھنے کو بھی میسر نہیں ہوتا، روپے پیسہ نہیں ہوتا، تو رمضان مبارک کے مہینے میں بڑے مزے کے ساتھ وہ بھی رب کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یزاد فی رزق المومن، اس میں بندے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا جو اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، من فطر فیہ صائما، کسی صائم روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ خالق کائنات اس روزہ افطار کروانے کی برکت سے اس افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ خالق کائنات اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، جہنم کی آگ اس کو کبھی بھی نہ چھوئے گی۔ یہ اس مہینے کی اتنی عظمت۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، پھر اس روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو اتنا ہی ملے گا، روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہی ملے گا، اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہوگا۔ اور فرمایا اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا نجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ دسترخوان لگائے پھر روزے دار کا روزہ افطار کروائے، ہر ایک ہم میں سے تو یہ طاقت ہی نہیں رکھتا، پھر ہم کس طرح اس ثواب کو حاصل کریں گے؟ سنیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالی فقال یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، اللہ خالق کائنات ہر اس بندے کو یہ ثواب عطا کرتا ہے کہ جو کسی کا روزہ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ افطار کرواتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہر اس بندے کو جو کسی کا اس کے پاس وسیع و عریض دسترخوان نہیں ہے، فروٹ لانے کے پیسے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی امیروں والی افطاری کروانے کا بندوبست نہیں ہے، فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو کسی کا روزہ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ افطار کروا دیتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔
सवाब कितना बड़ा है। फरमाया ना कि अल्लाह खालिक कायनात उसके गुनाहों को भी मुआफ फरमा देता है और उसको जहन्नम से भी आजादी दे देता है। और फरमाया कि इफ्तारी करवाने वाले को इफ्तार करने वाले के जितना सवाब अता भी फरमाता है, इतना बड़ा सवाब जो जिसने एक दूध के घूंट के जरिए किसी का रोजा इफ्तार करवा दिया। और फिर फरमाया या किसी ने एक खजूर के जरिए किसी का रोजा इफ्तार करवा दिया, अल्लाह ताला उसको भी ये सवाब अता फरमाएगा। और शरबती माइन, या किसी ने पानी के एक घूंट के जरिए किसी का रोजा इफ्तार करवा दिया तो अल्लाह खालिक कायनात उसको भी ये सवाब अता फरमाएगा। और फरमाया वमन अशबा साइमन सका अल्लाहु, कि जो कोई फिर अल्लाह खालिक कायनात के उस बंदे को जिसने रोजा रखा हुआ था, एक तो कि उसने रोजा इफ्तार करवा दिया है, वो चाहे पानी के घूंट के साथ है, चाहे दूध के घूंट के साथ है, चाहे खजूर के साथ है, एक खजूर के साथ है, तो अल्लाह खालिक कायनात उसको ये सवाब अता फरमा रहा है कि उसको जहन्नम से आजादी दी जा रही है, उसके गुनाह बख्शे जा रहे हैं। और फिर उसको अल्लाह खालिक कायनात एक रोजा रखने वाले का सवाब भी दे रहा है। फरमाया कि वमन अशबा साइमन, जो किसी रोजादार को पेट भर के खाना खिला देता है तो सकाहुल्लाहु, अल्लाह खालिक कायनात कल क़यामत के दिन उसको पेट भर के खाना खिलाएगा। जो किसी वमन अशबा साइमन, रोजेदार को पेट भर के खिला देता है, सकाहुल्लाहु, अल्लाह खालिक कायनात कल हौज़े कौसर से उसको पेट भर के जाम पिलाएगा। हुजूर फरमाते हैं, फरमाया कि ला यज़मअ हत्ता यदखुल जन्नता, के हुजूर फरमाते कि फिर जिसने मेरे हौज़े कौसर से पानी पी लिया, फिर जिसने मेरे हौज़े कौसर से पानी पी लिया, वो कभी भी बंदा प्यासा नहीं होगा हत्ता कि वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जन्नत में दाखिल होने तक जिसने हौज़े कौसर से पानी पिया हुआ होगा वो कभी भी बंदा प्यासा नहीं होगा। फरमाया वह शारुन अव्वलहु रहमा, ये ऐसा महीना कि जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं। वह शारुन अव्वलहु रहमा, जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं। और फरमाया वह औसतु मगफिरत, के और उसके दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं। पहले 10 दिनों में रब की रहमत, बाराने रहमत मूसलाधार बरसती है और रब की रहमत इंसानों के गुनाहों को धोती जाती है। और फरमाया वह औसतु मगफिरा, और इस महीने के दूसरे जो 10 दिन हैं, अल्लाह खालिक कायनात वो 10 दिन मगफिरत के बनाए हुए हैं कि उसमें उन 10 दिनों के अंदर इंसान अपने गुनाहों की रब कायनात से माफी तलब करता है, अल्लाह खालिक कायनात गुनाह माफ फरमाता है। फरमाया व आखिरु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी जो 10 दिन हैं वो जहन्नम से आजादी की हैं। अल्लाह ने इस महीने के आखिरी 10 दिन, पहले 10 दिन रहमत के, दूसरे 10 दिन मगफिरत के और आखिरी 10 दिन अल्लाह खालिक कायनात ने मगफिरत के बनाए हैं। और फरमाया मन खफ्फफा अन ममलूकी गफरल्लाहु लहू, जो कोई बंदा इस मुकद्दस महीने के अंदर अपने किसी नौकर के ऊपर जो उसने काम जरूरी किए हुए होते हैं वो कम कर देता है, मुलाजिम के काम में तखफीफ कर देता है, फरमाया वो बंदा जिसने अपने गुलाम के ऊपर या अपने मुलाजिम के ऊपर अपने वो काम में तखफीफ कर देता है तो गफरल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। बज़ाहिर काम तो बंदे ने करना ही है, मुलाजिम ने काम करना ही है, लेकिन इस महीने में आकर इस महीने की वजह से कोई बंदा अपने मुलाजिम के काम में कमी कर देता है तो अल्लाह खालिक कायनात उसकी बख्शिश फरमा देता है। वह आतकहु मिनन नार, और अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम से आजाद कर देता है। सिर्फ अमल ये है कि अपने मुलाजिम से काम में तखफीफ करनी है, वो मुलाजिम है या चाहे दिहाड़ीदार है, उसके काम के अंदर तखफीफ करनी है। अल्लाह खालिक कायनात सवाब क्या देता है कि उसको उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसको भी जहन्नम से आजाद कर देता है। और फरमाया
کہ یہ مہینہ وستکثروا فیہ من اربع خصال، یہ ایسا مہینہ ہے کہ تم اس میں 4 چیزیں کثرت سے کرو، 4 چیزیں کثرت کے ساتھ کرو۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ان میں سے ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ تم رب کو راضی کر لو گے۔ 4 چیزیں کرو گے، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ تم رب کو راضی کر لو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے لیے ضروری ہیں۔ 2 چیزوں کے ساتھ رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں جو ایسی ہیں وہ تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ وہ 4 چیزیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ فرمایا وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ تم رب کو راضی کرو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا فشہادت اللہ الہ، اس مہینے کے اندر کلمہ شہادت کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، ایک تو رب کی اور رب کے رسول کی شہادت دو، اور دوسرا اپنے گناہوں کی تم معافی طلب کرو۔ یہ 2 کام ایسے کہ جن کے ساتھ رب راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے پہلے بندہ شہادت دے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اس مہینے میں طلب کرے۔ تو فرمایا یہ 2 کام ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ خالق کائنات تمہارے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور وہ 2 چیزیں جو تمہارے لیے ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اس مہینے کے اندر اللہ خالق کائنات سے جنت طلب کرتے رہو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں جنت طلب کرتے رہو۔ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ یہ اتنا مقدس مہینہ اور عظمت والا مہینہ ہے۔